امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ ان کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے ہر خلقت کو عدل کے ترازو میں تول کی راہ بخشی ہے۔ ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا گیا ہے اور اسے ایسی چیزیں عنایت کی گئی ہیں جس سے وہ اپنا کام بہتر کر سکے، جیسے کہ گوشت کھانے والے جانوروں کے دانت اللہ نے نوکیلے رکھے تاکہ وہ آسانی سے گوشت کھا سکے، شکار کر سکے، اور گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت سیدھے رکھے تاکہ وہ آسانی سے گھاس کھا سکے۔ ویسے ہی عورت کے وجود میں پیار، احساس، رحم، امید، بھروسہ، خیال بھر دیا ہے تاکہ عورت اپنے گھر کا خیال رکھ سکے، اپنی اولاد سے پیار کر سکے، اپنے مرد کی فکر کر سکے، اپنے گھر کو سنبھال سکے، اور مرد کو شجاعت، بہادری، حلم اور حکمت کی مٹی سے بنایا تاکہ مرد دنیا میں اپنے گھر کی حفاظت کر سکے، اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کر سکے۔ عورت اپنی زندگی کے اہم فیصلے کسی نہ کسی احساس کے ساتھ کرتی ہے، کبھی رحم میں، کبھی پیار میں، کبھی بھروسے میں، اور مرد اپنی زندگی کے اہم فیصلے تجربات کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں۔ عورت کا دل عورت کے وجود پہ حاوی ہوتا ہے اور مرد کا دماغ مرد کے وجود پہ حاوی ہوتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں عورتیں مرد کا لباس پہن لیں گی اور مرد عورتوں کی طرح سوچیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ عورت ہو کے بھی مرد کی طرح سوچتی ہے یا یہ مرد ہو کے بھی عورت کی طرح سوچتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو مرد اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کسی نہ کسی احساس کے ساتھ کرتا ہو اور تجربات کو پست سمجھ کر اپنے دل کا غلام بنتا ہو، تو سمجھ لینا یہ جسم تو مرد کا رکھتا ہے لیکن اس کی سوچ عورت کی طرح ہے۔ لیکن جو عورت اپنی زندگی کے اہم فیصلے تجربات کی بنیاد پہ کرنے لگے اور اپنے احساسات کو اپنا غلام بنائے، تو سمجھ لینا یہ جسم تو عورت کا رکھتی ہے لیکن اس کی سوچ مرد جیسی ہے، کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا کی، لیکن افسوس کچھ گناہوں کی وجہ سے اور کن عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے دماغ کی طاقت سے محروم ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ میں ہی الجھ جاتا ہے، اور وہ انسان کی پہچان نہیں کر پاتا۔ کاروبار کے وقت یا شادی کے وقت صحیح انسان کا انتخاب نہیں کر پاتا۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ کچھ نعمتیں ایسی بھی پیدا کی جن سے انسان اپنی دماغ کی طاقت کو اپنا سکتا ہے، کسی بھی انسان کا اصل روپ ایک جھلک میں دیکھ سکتا ہے، اور ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت نیلم پتھر ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ نیلم پہننے والے کے سامنے انسان کے چہرے واضح ہونے لگتے ہیں، وہ ایک جھلک میں انسان کو پہچاننے لگتا ہے کہ کون صحیح دوست ہے اور کون منافق۔ اگر آپ نیلم پتھر لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔